الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب حضور پر نور امام الانبیاء قاسم جنت و کوثر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات حیوانات نباتات تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے ہمایوں صدیقی صاحب، تمام ناظرین کی خدمات مبارکہ میں مجھ ناچیز کی جانب سے خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام پیر بھائیوں کو، پیر بہنوں کو، جملہ یاران محبت و طریقت کو، برادران اسلام کو بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ علامہ مختار احمد صاحب فوجی آپ بھی شریک بزم ہوئے. اہلا و سہلا مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نماز مومن کی معراج ہے. کیا کہنے، انسان کبھی عروج کا سفر دنیا کا طے کرتے ہوئے یہ بھول نہ جائے کہ نماز مومن کی معراج ہے. آئیے حضرت مجدد و منور الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: حقیقت نماز کا مقام ہر مقام سے اعلیٰ و عرفہ ہے. آپ نے فرمایا اگرچہ مختلف عبادات سالک کو ولایت تک پہنچاتی ہیں، مگر حقیقت نماز کا درجہ ولایت علیہ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے. مشائخ کرام نے، صاحبان دل اور صاحبان عقل و خرد، اللہ کے صوفیہ، اللہ کے مقبول بندوں نے ولایت کے 3 درجے بیان کیے ہیں. نمبر 1 ولایت صغرا، نمبر 2 ولایت کبرا، نمبر 3 ولایت علیہ. ولایت صغرا کے بارے میں حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت میں 3 چیزوں پر عبور حاصل ہوتا ہے: سیر الی اللہ، عالم خلق سے عالم امر کی طرف جانا، وحدت یعنی علم تعین اول جسے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اسے علم اجمالی حب ذاتی اور برزخ کبرا بھی کہتے ہیں. اور نمبر 3 واحدیت یعنی ذات باری تعالی کا تفصیلی علم یا عالم کا وہ آئینہ جو علم حق تعالی میں قبل از تخلیق موجود تھا اور اب بھی ہے، پر عبور حاصل ہوتا ہے. غوث اور قطب کے درجات اسی ولایت میں شامل ہوتے ہیں. ولایت کبرا اس میں احدیت، ذات باری کا وہ مرتبہ جس میں وہم و گمان اور کسی لفظ کی گنجائش نہ ہو، یعنی اصل یا بیلا چونو چرا ذات کے مرتبے کی سیر حاصل ہوتی ہے. ولایت علیہ اس میں تجلی ذات کا بلا پردہ دوام ملاحظہ ہوتا ہے. اسے ولایت مالا الاعلی بھی کہتے ہیں. اس ولایت کا تعلق علم سے نہیں بلکہ علیم سے ہے، یعنی ولایت کبرا اس میں صفت تھا اور یہ اس میں ذات ہے. حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ولایت علیہ کے بعد کمالات نبوت ملتے ہیں، اور یہ تینوں ولایتوں سے افضل ہیں.
بلکہ اس کے مقابلے میں تینوں ولایتیں بمنزل قطرہ کے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ کمالات نبوت کا ایک نقطہ ان ولایتوں کے سمندر سے بہتر ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ولایت صغرا اولیاء کی ولایت ہے، ولایت کبرا انبیاء کرام کی ولایت ہے۔ انبیاء کو ولایت اور نبوت دونوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور ان کی ولادت سے ان کی نبوت کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ولایت علیہ اور نبوت دونوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور ان کی ولادت سے ان کی نبوت کا درجہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، ولایت علیہ فرشتوں کی ولایت ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہلی 1000 صدی میں تمام اولیاء کرام اس ولایت صغرا سے وابستہ تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ولایت کبرا، ولایت علیہ اور کمالات نبوت تک نہیں پہنچا۔ البتہ صحابہ کرام کو ان میں سے کچھ درجے عنایت ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ولایت سے اوپر کمالات نبوت کا درجہ ہے، اور کمالات نبوت کے مقامات قیومیت، حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن اور حقیقت نماز ہیں۔ ان بزرگوں کے سلوک کا انتہائی مقام حقیقت نماز ہے، حتیٰ کہ ختم المرسلین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مقام بھی حقیقت نماز ہے۔ اس کے بعد صرف معبودیت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقت کعبہ یا قرآن وغیرہ سے مراد باری تعالیٰ کی عظمت کے انوار کے پردے ہیں۔ یاران محبت و طریقت، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو یہ آواز سنائی دی، قف یا محمد فإن اللہ یصلی، ٹھہریے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ میں مشغول ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی جہت کے لائق ہے وہ مراتب وجود سے ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ وہ رحمت بھیجتا رہے، کہ وہ رحمت بھیجتا رہے، کہ وہ رحمت بھیجتا رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مراتب نماز سے اوپر کوئی مقام نہیں جو عابدوں کے لیے ہو۔ ٹھہریے کا حکم شاید وہی کوتاہی قدم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قدم آگے نہ رکھیے، کیونکہ نماز کے مرتبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تجرد و تنزہ ہے۔ یہ جگہ قدم کا جو لا نگاہ نہیں اور نہ گنجائش ہے۔ برادران اسلام، نماز کی حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جن اولیاء نے شریعت کی مخالفت کی وہ کمالات نبوت کے فیض کو نہیں پا سکے، اور وہ مقامات نبوت سے نہ آشنا رہے۔ برادران اسلام، نماز کے مخفی اسرار عوام الناس کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے نماز کما حق ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی درستگی کے لیے صاحب علم کے پاس بیٹھے، صاحب نظر کے پاس بیٹھے، صاحب درد کے پاس بیٹھے۔ یاران محبت و طریقت، علامہ اقبال مرد قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ وہ معارف جو نماز سے حاصل ہوتے ہیں نمازی میں اسلام سے اور طبعاً عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یاران محبت و طریقت، یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمازیوں کی نماز کے اجر میں رائی اور پہاڑ جیسا فرق ہو سکتا ہے، اگرچہ ان دونوں کا عمل دیکھنے میں ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں نماز کی عمدہ طریقے سے ادائیگی کا فرمان ہے۔ حکم ہوا جو لوگ جذبہ عشق و مستی سے معمور ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ کیے بغیر سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر خدا کو نہ دیکھیں تو میں اس کا ایک سجدہ بھی نہ کروں۔ کأنک تراہ سے مراد یہی ہے۔ کچھ لوگ
شراب عشق میں مست رہتے ہیں اور اپنی شراب کو عام لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان پر بسا اوقات ایسے احوال منکشف ہوتے ہیں جن سے بڑے بڑے صوفی اور زاہد و متقی لوگ بھی محروم ہیں۔ ان کا علم عارف و سالک سے ماخوذ نہیں بلکہ انشراح صدر سے وارد ہوتا ہے۔ حافظ نے کیا خوبصورت ایک شعر کہا، فارسی کا ہے، ترجمہ سنیے۔ وہ خدائی راز جسے عارف و سالک نے کسی سے نہیں کہا، حیرت ہے کہ بادہ فروش نے کہاں سے سن لیا۔ برادران اسلام، نماز کی حقیقت اور اسرار و رموز سے منکشف ہونے کے لیے ایک آخری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ملے تو پھر اس کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس پر استقامت نصیب ہو جائے تو سجدوں کی لذت ملنا شروع ہوتی ہے، تلاوت میں راحت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے لوگ بڑی جلدی جلدی قیام، رکوع، سجود اور نماز مکمل کرتے ہیں۔ اطمینان سے نمازی نماز پڑھے تو نماز کے مخفی راز اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ پوری توجہ سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے، تلاوت قرآن کرتے وقت اس کے ترجمے پر غور کیجیے۔ اسی طرح تمام نماز جو ہے اس کا ترجمہ سمجھ کر تسلی، تشفی، انہماک، محبت، الفت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیجیے۔ یہ ابدیت، مقام محبوبیت تک لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز جو مومن کی معراج ہے اس سے وابستگی، پیوستگی، استحکام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یاران محبت و طریقت، آج کی یہ خوبصورت محفل برادر طریقت اخی فی اللہ محمد اظہر سردار صدیقی پیارے ساتھی ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہے۔ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ اور ڈاکٹر حافظ عرفان سلمہ الرحمن، ہمایوں صدیقی صاحب، شاہد سلیمی صاحب، جتنے بھی سنگیان طریقت محفل ذکر و درود میں شامل بزم ہیں، ماجی سرکار ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی اور اسی طرح جتنے بھی سنگیان طریقت خواتین و حضرات شامل ہیں، آئیے اب اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ کا نور دامن میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مانا والا سے برادر ذیشان پیارے شاہد بھٹی شریک بزم ہوئے، روح اور دل کی گہرائیوں سے مرحبا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے یہ زیبا نہیں وہ کسی سے نفرت کرے، زیبا نہیں وہ کسی کی برائی کرے، زیبا نہیں وہ چغلی کرے، زیبا نہیں وہ غیبت کرے، زیبا نہیں برائی کرے، عیب تلاش کرے۔ مومن تیرے لیے شان یہ ہے کہ تیری زبان پر صرف اور صرف ذکر و درود رہے، اور تیرے ہاتھ میں جو قلم ہے اس پر تو ڈائری لے کر درود و سلام لکھنا بھی شروع کر دے۔ مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کی ایڈمن معلمہ حافظہ سہرش قمر صدیقی صاحبہ نے میری یادداشت کے لیے فرمایا کہ ہم نے درود ڈائری کی بھی درخواست کر دی ہے کہ آپ ایک ڈائری خوبصورت خریدیں، اس پر درود و سلام لکھنا شروع کریں۔ جب تک درود لکھا رہتا ہے لکھنے والے کو اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ پیارے محسن صدیقی صاحب، دیگر یاران محبت و طریقت، فروغ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو میں کردار ادا کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مرحبا، کیا ہی کہنے، خوبصورت نیوز آئی گجرات سے۔ نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ نے 1,50,000 مرتبہ درود پاک آج کی بزم محبت میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خدا لم یزل سب کو درود و سلام کی اس تحریک کا حصہ بن کر، ممبر بن کر عالم اسلام میں فروغ درود کا فریضہ، ڈیوٹی، سعادت، شرف اور اعزاز نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ میرے برادر عزیز پیارے محمد اظہر میرے ساتھ تشریف فرما ہو تاکہ مل کر ہم اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھ سکیں۔
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.